بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کے ہاں اجر و انعام کی برکات۔ اللہ عز و جل کی رضا و قیامت کے دن بلند مقام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کے لیے ایک درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی وہ دنیا میں آ کے گناہ کرنے لگتا ہے اور اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا جو رب نے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز یعنی بیماری پریشانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے جو اسے ناگوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے اللہ بیماری کی یا مالی جانی یا اولاد کی، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اس نے اپنے بندے کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ مجموع الزوائر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت بیماری پریشانی آتی ہے تو اس میں بھی اس کے بندے ہی کی بھلائی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمان کو چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ناشکری نہ کرے، واویلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پریشانیاں آنا بھی ہمارے حق میں ہی بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے، ان کے لیے نہ کوئی میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر جو اجر و انعام ہوگا وہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یعنی کہ صدقہ کرنے والوں کا بھی شہید کا بھی حساب ہوگا، لیکن جن پر مصیبتیں پریشانیاں ہوئیں ان کا عدل نہیں ہوگا، بلکہ ان پر اتنی رحمتیں برسائی جائیں گی کہ جو لوگ دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و ثواب کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، اس پر وہ صبر کرتے تو اللہ عز و جل انہیں بھی وہی انعام وہی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ طبرانی مجموع الزوائر۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتا ہے، یعنی جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے جانی مالی جسمانی مصیبت سے آزماتا ہے، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے واویلا کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھتی جاتی، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ مجموع الزوائر، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریشانی پر، کسی بیماری پر، کسی مالی تنگی آفت پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و انعام بھی دیتا ہے اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم بے صبری کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حادثات آتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات فرماتا ہے یا کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ترمذی، یعنی کہ ہم پر اگر مالی جانی جسمانی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، آخرت میں اس کا جو ثواب بھی ملے گا، ہمارے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، ہمیں اس مقام تک لے جایا جا رہا ہے جو ہمارا اللہ کے یہاں ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں آخرت کی۔ تو اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے تو بے صبری نہ کریں، صبر کریں، اللہ عز و جل سے اپنے لیے دعا کریں کہ وہ اس بیماری کو آپ کے لیے اجر ثواب کا باعث بنا دے، اور کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں جب ہمارا حساب ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور درود پاک پڑھنے والے کی تو مشکلیں اللہ عز و جل آسان فرما دیتا ہے، بیماریاں ختم کر دیتا ہے، مسائل حل کر دیتا ہے، تو درود پاک پڑھیے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی ہو۔ آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔